السلام علیکم دوستو، کردستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت جلیل قدر پیغمبر تھے۔ ان پر تورات نازل ہوئی۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے۔ ان کے زمانے میں فرعون مصر پر حکمراں تھا۔ وہ نہایت سرکش اور مغرور تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ کاہنوں اور نجومیوں نے پیشگوئی کی تھی کہ اس کو ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کی حالت اس زمانے میں نہایت ضبو تھی۔ وہ مصر میں غلامی اور مزدوری کی خدمتیں انجام دیتے تھے۔ فرعون نے پیشگوئی سن کر بنی اسرائیل کے بچوں کو ہلاک کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو ایک گہوارے میں ڈال کر دریا کی نظر کر دیا۔ یہ گہوارہ بہتے بہتے فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی نے اس کو دریا سے نکلوایا۔ بچے کی شکل دیکھ کر اس کو رحم آیا اور اس کو پالنے کا عزم کر لیا۔ فرعون کو اس بچے پر اپنے قاتل کا شبہ ہوا، چاہا کہ ہلاک کر ڈالے، مگر فرعون کی بیوی حائل ہوئی۔ فرعون نے اس بچے کا امتحان عجیب طریقے سے کیا۔ ایک تشت لالوں سے اور ایک تشت انگاروں سے بھرا سامنے لایا گیا۔ فرعون کا خیال تھا کہ اگر یہ بچہ وہی ہے جو میرا قاتل ہوگا تو انگاروں پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ جب بچے نے ہاتھ لپکایا تو قریب تھا کہ لالوں کے تش پر پڑے، مگر فرشتے نے ہاتھ کھینچ کر انگاروں کے تش پر رکھ دیا۔ ایک انگار اٹھایا اور اسے منہ میں رکھ لیا۔ ہاتھ کی ہتھیلی اور زبان دونوں جل گئی۔ ہاتھ کا سفید داغ بعد میں ید بیضا کے معجزے سے تبدیل کر دیا گیا، مگر زبان میں لکنت ساری عمر باقی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی تو ان کی والدہ ہی کو یہ موقع ملا اور انہوں نے ماں ہی کے دودھ سے پرورش پائی۔ ہوش سنبھالنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہزادوں کی طرح تعلیم پائی۔ مصری کاہنوں نے اپنے تمام علوم ان کو سکھائے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دراصل فرعون کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ ہی قبطی ہیں، بلکہ اسرائیلی نسل کے ہیں۔ ان کو اپنی قوم سے ہمدردی اور قبطی قوم سے نفرت ہو گئی۔ ایک دن ایک قبطی ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ یہ واقعہ دیکھ کر انہیں غصہ آیا اور قبطی کو جان سے مار ڈالا۔ پھر مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ عرب کی سرحد پر پہنچے تو مدین کے ایک کنویں پر چند نوجوان عورتوں کو انہوں نے پانی بھرتے دیکھا۔ پیاس شدت کی تھی۔ پانی مانگا، جواب ملا کہ ہم اپنے مویشیوں کو سیراب کر لے تو تمہاری خبر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم مجھے پانی پلا دو، میں تمہارے مویشیوں کو پانی کھینچ کر پلا دوں گا۔ انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ یہ نوجوان لڑکیاں مدین کے پیغمبر شعیب کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے اس نوجوان کا تذکرہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بلا کر کہا کہ اگر تم 12 برس تک ہمارے قبیلے کی بکریاں چراؤ تو ہم اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا۔ 12 برس کی خدمت کے بعد شادی ہو گئی۔ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں وادی ایمن ملی جو کوہ طور کے دامن میں ہے۔ بیوی حمل سے تھی، رات وہی بسر کی۔ اسی وقت وضع حمل ہوا۔ آگ کی ضرورت تھی۔ سامنے پہاڑ پر روشنی دکھائی دی۔ آگ لینے کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ دیکھا ایک درخت سر تپا روشن ہے، مگر آگ کا نام نہیں۔ درخت میں سے آواز آئی، میں تیرا خدا ہوں، تو وادی مقدس میں ہے، اپنی جوتیاں اتار دے۔ موسیٰ نے کہا، ربی ارنی، یعنی اے خدا تو جواب ملا، لن ترانی، یعنی تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ پھر جب تجلی ربانی کا ظہور ہوا تو موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ پہاڑ لرز گیا بلکہ جل کر سرما ہو گیا۔ اس واقعے کی طرف حسب ذیل تلمیحات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تجلی طور، شعلہ طور، نخل طور، شمع طور، شجر طور، نخل موسیٰ، جلوہ طور، نخل ایمن، شمع ایمن، وادی ایمن، نور سینا، وادی سینا، شعلہ سینا، طور سینا، سرم طور، رب ارنی، لن ترانی، خر موسیٰ، یعنی موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں مل کر فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ۔
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا ہوئے۔ ایک یہ کہ جب وہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیتے تھے تو وہاں اژدہا بن جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب وہ اپنا ہاتھ گریبان سے نکال لیتے تھے تو آفتاب کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ پہلے معجزے کی طرف عصائے موسیٰ اور عصائے کلیم کے الفاظ سے، دوسرے معجزے کی طرف دست کلیم، دست موسیٰ اور ید بیضا کے الفاظ سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ کوہ طور سے چل کر حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آئے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو مقابلے کے لیے پیش کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا اور ید بیضا کی مدد سے غالب آئے۔ بڑی دقتوں اور مقابلوں کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا اور ان کو ساتھ لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ عصا کی ایک جنبش سے دریا پھٹ گیا اور پایاب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار اتر گئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں عین اس وقت پہنچا جبکہ دریا پایاب تھا اور بنی اسرائیل پار ہو چکے تھے۔ وہ بھی اپنے لشکر کو ہمراہ لے کر دریا میں اتر گیا، مگر جب بیچ میں پہنچا تو جو پانی سمٹ گیا تھا پھر پھیل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ شاعروں نے اس دریا کا نام نیل بتایا ہے، گو کہ وہ مورخین کے نزدیک بحر کلزم تھا۔ دریا سے پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے اس جنگل میں پہنچے جس کو طیّہ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہاں 40 برس تک رہے۔ ہر چند بنی اسرائیل کو اکسایا کہ فلسطین پر حملہ کرو اور فرعون کے گورنروں کو نکال کر خود کو اپنے وطن پر قابض ہو، مگر مدت دراز تک غلامی کی زندگی بسر کرنے کے سبب ان کی ہمتوں اور جرأتوں نے جواب دے دیا تھا۔ اس جنگل میں بنی اسرائیل کی گزران جس چیز پر تھی اس کا نام من و سلویٰ بتایا گیا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ یہی بہشتی نعمتوں کا خواہ تھا جو ہر روز فرشتوں کے ذریعے بھیجا جاتا تھا، اور اسی عام خیال پر شاعری کا مدار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر کوہ طور پر جاتے اور خدا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اسی مقدس پہاڑ پر ان کو توریت کے صحیفے عطا ہوئے۔ ایک دفعہ جب وہ کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، ایک شخص نے جس کا نام سامری تھا سونے کا ایک بچڑا بنایا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو غضبناک ہوئے اور بچڑے کو، جو شعراء کی زبان میں گوسالہ سامری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جلا کر خاک ڈالا۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتے ہیں اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔